بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت ہی اہم پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ پیغام ان 7 لوگوں کے بارے میں ہے جن کو رب تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور اس دن رب تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو وہ کون سے 7 لوگ ہیں اور ان کا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا؟ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 7 لوگ یہ ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا بادشاہ جو عادل ہو۔ اگر اس کی مثال ہمیں دیکھنی ہو تو وہ ہمیں خلفائے راشدین کے زمانے سے ہی مل سکتی ہے۔ آج کے دور میں اس مثال کا ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بہت ہی اہم بات نوجوانوں کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نوجوان جو نوجوان ہوا ہو تو وہ رب تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو، اور اس کی نوجوانی گزرے رب تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا ایسے نوجوان کو رب تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور تیسرا، وہ شخص جس کا دل مسجد سے اس طرح جڑا ہو کہ وہ ایک نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اس کا دل ہی نہ کرے کہ میں مسجد سے نہ جاؤں، وہ اپنے آپ کو مسجد میں اس طرح محسوس کرے جس طرح کے علماء فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ تو ایسا شخص قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ناظرین، چوتھا شخص، وہ 2 شخص ہیں جو آپس میں محبت ایک دوسرے سے کرتے ہیں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو اس میں بھی رب تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ اگر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، بمجلس ہوتے ہیں، تو ان میں بھی رب کی رضا ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ایسے 2 لوگوں کے لیے بھی قیامت کے دن میرے عرش کا سایہ ہوگا، اور جس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، 5ویں نمبر پر وہ شخص جس کو انتہائی خوبصورت عورت، صرف خوبصورت ہی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نسب بھی اچھا ہو۔ یہ اگر آج کے زمانے میں مثال لی جائے تو ایسے کہا جائے کہ اس کی جو ذات ہے وہ کم نہ ہو بلکہ اعلیٰ ذات کی ہو، اور خوبصورت بھی ہو۔ وہ اس شخص کو دعوت دے کہ میرے ساتھ برائی کر، لیکن وہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں رب سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا، تو رب تعالیٰ ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ چھٹا، وہ شخص جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کی حالت یہ ہے کہ وہ صدقہ اس طرح سے کرتا ہے کہ جو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے، اتنے خفیہ اور پوشیدگی سے صدقہ دے رہا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم ہو رہا۔ آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے، اگر ہم جو صدقہ کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے جو سامان ہوتا ہے وہ غریب کو بعد میں دیتے ہیں، پہلے ہم اس کی سیلفی بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتے ہوئے کہا کہ جو شخص خفیہ طور پر رب تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف صدقہ دے گا تو رب تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور آخری، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، جو تنہائی میں رب تعالیٰ کا ذکر اس طرح سے کرے، چاہے وہ نفل پڑھے، چاہے وہ رب تعالیٰ کا ذکر کرے، اس طرح سے کرے کہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رب تعالیٰ کے عرش کے سائے کی بشارت دی۔ تو ناظرین، قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن اس طرح سے ہوگا کہ اس دن ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ماں سے بھی بھاگ رہا ہوگا، اگر وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا اس سے بھی وہ بھاگ رہا ہوگا، اپنے بھائیوں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے دوستوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ یہ عزیز و اقارب کی مثالیں دیتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کوئی کسی کا رشتہ دار نہ ہوگا، لیکن وہ لوگ جو یہ عمل کریں گے رب تعالیٰ کا ان پر اس طرح سے اجر ہوگا کہ رب تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔
ناظرین دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں بھی ان 7 اعمال میں سے کوئی نہ کوئی ایک عمل ضرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔